محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو یہ مہینہ کون سا ہے؟ یعنی سب ساتھ میں بولیں گے کون سا مہینہ ہے؟ محرم مہینہ۔ محرم مہینے میں بہت واقعات آئے، بہت واقعات، کیونکہ یہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے، اسلام کا شروع مہینہ ہے، اور اللہ کی قسم یہ خوشی کا مہینہ ہے، فرحت کا مہینہ ہے، سرور کا مہینہ ہے، اور بہت ہی اطمینان کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے غموں کو خوشی میں بدلے، بولو آمین، اور اللہ تعالیٰ سارے سیئات کو حسنات میں بدلے، بولو آمین۔ تو یہ بہت خوشی کا مہینہ ہے۔ میرے جیسے ناکارہ کو میں نے جب دیکھا کہ محرم میں کون سا واقعہ پیش آیا، کون سا واقعہ پیش آیا، کون سا واقعہ پیش آیا، تو تقریباً 34 واقعے تو میں نے پڑھے۔ کتنے واقعے؟ 34۔ تو کتنے 34 بتا دوں؟ تو جمعہ کب پڑھیں گے بھائی؟ کتنے بجے بات ختم کرنا؟ ٹائم کیا ہے؟ 1 بجے۔ تو دیکھو 1 بجے ہم کو بات ختم کرنا ہے، تو میں 1-2 واقعہ اور وہ بھی مختصر بتا رہا ہوں تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ یہ محرم مہینے میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ بولو سب کریں گے انشاءاللہ کہ محرم مہینے میں ہم کو کیا کرنا۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں جو سب سے پیارا واقعہ ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بولو کون حضرت؟ وہ پہاڑ پر جاتے تھے، بولو جاتے تھے نا پہاڑ۔ ایک مرتبہ پہاڑ پر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کہی، اللہ کو سب معلوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو فرعون ہے، فرعون اس وقت بادشاہ کون تھا؟ فرعون، یہ زمین پہ بہت ظلم کرتا ہے اور مردوں کو قتل کرتا ہے، عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کرتا ہے، زمین میں فساد برپا کرتا ہے، اور فرعون ایسا کرتا تھا۔ بولو فرعون ایسا کرتا تھا۔ خود قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم۔ یہ فرعون اتنا ظلم کرتا تھا کہ ماں کے گود سے بچے کو لیتا تھا اور ماں کے سامنے بچے کو قتل کرتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، کہا اللہ یہ بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت ظلم۔ اللہ کیا فرماتے؟ دیکھو کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کیا فرماتے؟ اچھا موسیٰ پیغمبر اترے، پہاڑ سے اترے اور پوری قوم کو جمع کر دو۔ پوری قوم یعنی بنو اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام کیا؟ اور وہ کتنے تھے معلوم ہے؟ ایک روایت میں 1,00,000 تک کا ذکر آتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے موسیٰ اترو اور 1,00,000 کو جمع کرو، اس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور جمع کرنے کے بعد ان کو کہو کہ سارا سامان تیار کرے اور راتوں رات یہ جگہ چھوڑ کے چلے جائے۔ اب آپ لوگ بتاؤ 1,00,000 کو جمع کرنا آسان ہے؟ بھائی یہاں مسجد میں 20-25 کو اگر کوئی اور ٹائم پہ جمع کرنا ہو تو مشکل ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پہاڑ سے اترے اور کہا اللہ 1,00,000 کو جمع کرنا ہے، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو جمع کرنا۔ اللہ نے دیکھو توحید کرنے دھرنے والا اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ اعلان کرنا تمہارا کام ہے، سب کو جمع کرنا تو میرا کام ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کی، ایک جملہ سنتے جانا، اعلان کی اور سب جمع ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سب لوگ اپنی سواری تیار کرے، اپنے برتن تیار کر لے، اپنے کپڑے تیار کر لے، اپنے زیورات تیار کر لے، آج راتوں رات ہم کو یہ علاقہ چھوڑ کے جانا ہے، ہم کو کسی اور جگہ چلے جانا ہے جہاں فرعون کا ظلم نہیں ہوگا، جہاں فرعون ہمارے بچوں کو قتل نہیں کرے گا، جہاں ہماری ماں بہنوں کی عزت پامال نہیں ہوگی۔ ہم سب کو جانا ہے اور راتوں رات جانا ہے۔ اب ظاہری بات ہے راتوں رات جانا تو اتنا جلدی تو کوئی تیاری کرے نہیں، لیکن اللہ کا حکم، بولو اللہ کا حکم، تو سب نے تیاری شروع کی۔ اب 1,00,000 کے مجمع کو جاننا ہے۔ اب جیسے ہم یہ گلی میں آئے، اب یہ گلی میں 1,00,000 تو نہیں آ سکتے، تو کچھ لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ایسی کوئی گلی تو ہے نہیں کہ جس میں 1,00,000 کے 1,00,000 چلیں گے، چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزرنا ہوگا، الگ الگ ہو کے گزریں گے، اور رات بھر فرعون کی پولیس ہوگی، اور معلوم نہیں فرعون کے درباری ہوں گے اور فرعون کے سپاہی ہوں گے۔ اگر کسی ایک نے ہم کو دیکھا تو ہم سب کا قلع قمع ہو جائے گا، ہم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ سب کو کہو کہ اپنا اپنا راستہ لے کے چلے، ان سپاہیوں کو اندھا کرنا میرا کام ہے۔ یہ کرنے والا کون؟ اب آپ کو میں بہت جلدی بتا رہا ہوں۔ وہ راتوں رات حضرت موسیٰ آگے، اور بولو قوم کا نام،
بنو اسرائیل وہ سب پیچھے، کوئی یہ گلی کوئی وہ گلی، چلے جا رہے، ایک ایسا کھلا میدان آیا کہ جس میں سب ساتھ میں ہو گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے اور 1,00,000 کا مجمع پیچھے. اور آپ اندازہ لگاؤ 1,00,000 کا مجمع کس کو کہتے ہیں؟ جس میں سواریاں بھی ہے، کپڑے بھی ہے، برتن بھی ہے. قرآن پاک نے اس کو اتنا کھول کر بیان کیا کہ وہ چلے. ایک موڑ ایسا آیا، بولو ایک موڑ ایسا آیا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے اب یہاں جانا ہے کہ یہاں جانا. بھائی 2 ٹرن آ گئے، رائٹ میں جانا کہ لیفٹ میں جانا. خیر جو دل میں بات ڈالے اللہ تعالیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر کہے چلو چلو یہاں سے چلو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے اور بولو پورا بنو اسرائیل پیچھے، اور سمندر سامنے آ گیا. بہت دیر تک چلے لیکن سامنے کیا آ گیا؟ اب سمندر آ گیا. اب سمندر تھپیڑے مارتا ہوا سمندر، موج مارتا ہوا سمندر. اب وہاں جا کے سب رک گئے. اب سب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی یہ کیا، یہ کہاں لے کر آئے؟ ارے ہم تو فرعون سے بچے تھے کہ وہ مار ڈالے گا. تو وہاں بھی موت لے، یہاں بھی موت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد کہا شاید ہم راستہ بھول گئے. بولو راستہ، تو اب کیا کرنا؟ تو کہا واپس ٹرن لینے کا. اب کوئی ہماری گاڑی تھوڑی تھی کہ یوں ٹرن مار دے وے. یہ تو 1,00,000 سواریاں اور اس کے بعد کپڑے، برتن، زیورات، گھر کا سامان. ابھی تو ایسے ٹرن مارنے کا سوچا اور تھوڑا آگے بڑھے کہ سامنے دیکھا کہ غبار اڑ رہا ہے اور گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے. پتہ چلا کہ فرعون خود آ رہا ہے. فرعون بھی آ رہا ہے اور اس کا پورا لشکر آ رہا ہے. اب بتاؤ حالت کیسی ہوگی؟ کیونکہ سامنے سمندر، وہ بھی موت، اور پیچھے بولو نا، پیچھے فرعون کا لشکر، وہ موٹی موٹی. اور اس کو معلوم پڑے گا کہ میرے کو چھپا کر، میرے سپاہیوں سے چھپا کر، میرے درباریوں سے چھپا کر یہ لوگ راتوں رات نکلے ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ سب کو قتل کرے گا، سب کی بوٹی بوٹی کر دے گا. اس لیے کہ سامنے سمندر ہے، وہ بھی موت، اور پیچھے فرعون کا لشکر، بولو وہ بھی موت. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب سمندر ادھر، پیچھے فرعون کا لشکر. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا ہاتھ میں کیا ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں یا تو لکڑی تھی یا ڈنڈا تھا، کیونکہ قرآن کریم نے عصا کہا. کیا کہا؟ عصا. اب عصا لکڑی کو بھی کہتے ہیں، ڈنڈے کو بھی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں کیا؟ تو کہا وہ عصا ہے. بس اللہ نے فرمایا مارو سمندر پہ. ارے بھائی لکڑی ہے، ڈنڈا ہے، اتنے بڑے سمندر پہ مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ سمندر پر مارے تو کیا ہوگا بھائی؟ ٹھپ سے آواز آئے گی اور آواز آنے کے بعد پانی اڑے گا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اے میرے پیغمبر، سمندر پر عصا مارنا تمہارا کام ہے، سمندر میں راستے بنانا یہ میرا کام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بولو کیا لیا، وہ عصا، اور یوں سمندر پہ مارا. میرے بھائیو اللہ کی قسم، دنیا میں آپ نے دیکھو یہ سیمنٹ کی دیوار دیکھا ہوگا، اینٹوں کی دیوار دیکھا ہوگا، ماربل کی دیوار دیکھا ہوگا، پتھروں کی دیوار دیکھا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی دیوار بنائی. بولو سبحان اللہ. جو پانی بہنے والا ہے وہ پانی دیوار کی طرح یہاں کھڑا ہو گیا، دور تھوڑا اور پانی کھڑا ہو گیا، اس کے بعد اور پانی کھڑا ہو گیا، بیچ میں راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں 1,00,000 بنو اسرائیل کو لے کر وہ دو پانی کے درمیان، پانی کی دیواروں کے درمیان ہم چلے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم ہم سب کے سب پار ہو گئے. ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا، پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا. اور دیوار کس کی تھی؟ پانی کی دیوار. کبھی دیکھا پانی تو دھڑ کر کے لڑک جائے، پانی کی دیوار. اور اللہ نے اس کو قرآن پاک میں بیان کیا، اتنے پیارے انداز میں بیان کیا. اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی. یہ وحی بھیجی کہ اپنی عصا، اپنی لکڑی کس پہ مارے؟ فلق. سمندر پھٹ گیا، بیچ میں راستے بن گئے اور پانی کی دیوار کھڑی ہو گئی. بولو حضرت موسیٰ کیا ہو گئے؟ بولو پار ہو گئے. حق آگے بڑھ گیا. پیچھے کون آ رہا تھا؟ وہ دیکھ رہا ہے دور سے سمندر میں راستہ. ارے بولو سمندر میں راستہ. وہ پیچھے دور سے دیکھ رہا. دیکھتے دیکھتے اس نے کہا کہ او ہو سمندر میں راستہ. کہا کہ یہ تو میری وجہ سے ہو گیا. کس کی وجہ سے ہو گیا؟
وہ اپنے سب ساتھیوں کو کہتا ہے ہاں فکر مت کرو وہ سمندر میں راستہ میری وجہ سے بنا. ارے کتنوں نے سمجھایا کہ تیری وجہ سے نہیں بنا ہے, تیری وجہ سے نہیں بنا, وہ تو اللہ کے نبی ہے, وہ اللہ کے پیغمبر ہے حضرت موسیٰ, ان کی وجہ سے بنا. کہا نا, جیسا آج ہم لوگوں کی بھی عادت ہے, کچھ بھی کام کرے گا نا کہے گا ہے معلوم ہے یہ محلے میں کتنا بڑا جھگڑا ہونے والا تھا, تو کہا کیوں نہیں ہوا, میں پہنچ گیا نا. حالانکہ لڑانے والا بھی خود ہی تھا. اللہ حفاظت فرمائے. تو فرعون بھی گھمنڈ میں آیا, تکبر میں آیا, اکڑ میں آیا کہ میری وجہ سے بنا. سب نے بہت سمجھا, لیکن فرعون نے آرڈر دیا ہے چلو میرے سب درباری اپنے اپنے گھوڑے ڈالو, اگر ان کا لشکر پار ہو گیا ہمارے گھوڑے بھی پار ہو جائیں گے. جیسے سب نے سمندر میں گھوڑے ڈالے اور گھوڑوں نے دوڑنا شروع کیا, پانی کی دیوار ادھر, پانی کی دیوار ادھر, اور گھوڑے بیچ میں دوڑے جا رہے. بیچ سمندر میں پہنچے, اللہ نے پانی کو حکم دیا واپس اپنی جگہ پر آ جا. بولو واپس اپنی جگہ پر آ جا. اب سب ڈوبنے لگے. یہ فرعون کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں تک پانی میں ڈوبا, پھر یہاں پانی میں ڈوبا, پھر یہاں تک پانی میں ڈوبا. جب بالکل اس کے منہ تک پانی آیا اور جان نکلنے کا ٹائم آیا تو کہتا میں ایمان لے آیا, اللہ میں ایمان لے آیا, میں موسیٰ کو نبی مانتا ہوں. اللہ اے میرے پیارو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب توبہ کا دروازہ بند کر دیا. اگر یہاں تک پانی ہوتا نا اور مانگا ہوتا, اللہ کہتے میں اتنا رحمان اور رحیم معاف کر دیتا. لیکن جب آخری گھڑی آ گئی, اللہ نے فرمایا اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. ہمارا بھی ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے, ہم جتنا مانگیں گے اللہ دے گا, جتنا مانگیں گے اللہ دے گا. لیکن ہمارا بھی موت کا جب آخری گھڑی ہوگی, اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا بندہ اب میں نے تیرا بھی توبہ کا دروازہ بند کر دیا. قرآن کریم میں فرعون کے بارے میں لکھا ہے الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اب توبہ کا دروازہ بند. اور اللہ نے کہا تو اتنا ظالم, اتنے معصوم بچوں کو تو نے قتل کیا. اللہ فرماتے میں نے بھی فیصلہ کیا, اب یہ تیری لاش نہ زمین قبول کرے گی, نہ سمندر قبول کرے گا, نہ آسمان قبول کرے گا. جو لوگ مصر گئے ہیں آج بھی مصر کے میوزیم میں نہ جانے اس لاش پر کیسا اللہ کا عذاب اترتا ہوگا. میرے پیارو, مطلب ہے کہ حق جیت گئے. کون حضرت؟ باطل ہار گیا. کون؟ فرعون. اب سننا کیا ہوا. ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ, کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے, پہلے ہمارے نبی مکے میں تھے, پھر مدینہ منورہ آئے تو دیکھا کہ 10ویں محرم کو سارے یہودی روزہ رکھتے. ارے 10ویں محرم کو سارے یہودی, تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا 10ویں محرم میں ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے اور فرعون مردود مر گیا, اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم حضرت موسیٰ سے محبت کرتے ہو, ہم اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایمان تو سارے نبیوں پر ہے. بولو سبحان اللہ. ہم پڑھتے نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, سارے پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے, تو ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں, ان کی کاپی نہ ہو جائے اس لیے ہم ایک دن آگے یا ایک دن پیچھے روزہ رکھیں گے, یعنی 9ویں 10ویں یا 10ویں. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ رکھیں گے روزہ, 2 دن رکھیں گے روزہ. بولو رکھیں گے انشاءاللہ. یہ روزے کا بہت ثواب ہے. ایک حدیث کے مفہوم میں کہ یہ روزہ رکھ لو, اللہ سال بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.